کہ بھائی تمہارے پاس ثبوت کوئی نہیں، تمہارے دعوے کا اعتبار کوئی نہیں۔ کوئی بھی دعویٰ آدمی کرتا ہے تو اس سے پوچھا ہے بھائی اپنے دعوے کا ثبوت لاؤ، پھر بات آگے چلے گی۔ تو کلمہ ایک دعویٰ ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ کہ یا اللہ یہ عبادات اور 5 وقت کی نماز یہ میرے دعوے کا ثبوت ہے، پھر تو دعویٰ آگے چلے گا۔ اور اگر کسی کے پاس ثبوت ہی نہیں ہوگا تو اس کا دعویٰ آگے چلے گا۔ تو فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، قیامت والے دن میں اپنی ذمہ داری پر اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو اس کا اہتمام نہیں کرتا تو فرمایا اس پر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ جس چیز کی اللہ ذمہ داری لے لیں، بتاؤ اس میں ہم سے سستی ہو رہی ہو تو کتنے بڑے نقصان کی چیز ہے۔ تو اس لیے خود بھی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اڑوس پڑوس والوں پر محنت کرنی کہ ہمارے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ بچے۔ تو اس کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ آج محنت کر رہے ہیں لیکن کبھی ہم نے اس کا آڈٹ نہیں کیا، ٹارگٹ نہیں بنایا، کبھی حساب نہیں کیا۔ میرے دوستوں، اگر ایک شخص 1 مہینے کی محنت میں 1 پکا نمازی تیار کر لے تو ایک مسجد میں اگر 100 نمازی ہیں تو 1 مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 200 ہو جائیں گے، اور دوسرے مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 400 ہو جائیں گے، کیونکہ جو پکا نمازی ہے اس کو بھی اس نے دائی بنایا۔ تیسرے مہینے میں 800 ہو جائیں گے، اور چوتھے مہینے میں 1600 ہو جائیں گے، اور 5ویں مہینے میں 3200 ہو جائیں گے، اور 6ٹھے مہینے میں 6400۔ اتنی آبادی میرا خیال ہے شاید پورے پشاور میں کسی مسجد کے گرد اتنی آبادی نہیں ہوگی۔ اگر اتنی بھی ہو تو 6 مہینے کے اندر اندر ہماری مسجد کے ارد گرد کوئی بے نمازی نہیں بچے گا، اگر اس کو ٹارگٹ بنا کر محنت کریں گے۔ آسان ہے، مشکل ہے؟ آج محنت کر رہے ہیں لیکن محنت کا ہدف کوئی نہیں۔ کبھی سوچا نہیں کہ میں نے اس مہینے میں کیا کمائی کی؟ نہیں میرے دوستوں، اس کو بھی سوچنے کی چیز ہے کہ اس مہینے میں میں نے کتنے نمازی، پکے نمازی تیار کیے ہیں، کتنے سے روزے والے تیار کیے، کتنے چلے والے تیار کیے، کتنے 4 مہینے والے تیار کیے، کتنے ملکوں کے لیے ملکوں میں جانے والے تیار کیے۔ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مہینے میں کتنی آمدن ہوتی ہے اس کا حساب کرتے ہیں کیا؟ اور اگر آمدن میں کمی ہو جائے تو فکر مند ہوتے نہیں ہوتے؟ اب تبلیغ میں کوئی ہوتا نہیں کہ کتنی آمدن ہو رہی ہے، کتنی نہیں ہو رہی، کتنا نقصان ہو رہا ہے، کوئی خبر ہی نہیں، کبھی حساب ہی نہیں کیا اس کا۔ نہیں میرے دوستوں، ہر شخص جو ہے دیکھے کہ اس مہینے میں، اس ہفتے میں میں نے کتنی کمائی کی، کتنے نئے لوگ تیار کیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہدف بنا کر محنت کریں گے تو تھوڑی سی محنت سے انشاءاللہ بہت نتیجہ سامنے آئے گا۔ آج محنت ہو رہی، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا شکر ہے محنت ہو رہی تو اتنا مجمع بیٹھا ہے۔ ابھی عصر کے بعد میں کارگزاری بیٹھا سن رہا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ نے فضل فرمایا، اتنی جماعتیں اجتماع سے ملی، اتنی سال کی، اتنی ملکوں کی، اور اتنی چلے 4 مہینے والی، خوشی ہوئی۔ لیکن باقی کتنے؟ بھائی شاہ صاحب فرمانے لگے تو اللہ کا شکر ہے جو نکلی ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ باقی کتنے ہیں جو نہیں نکل سکے، ان پر محنت کرنی ہے، تو مطمئن نہیں ہو۔ اسی طرح کہ تعلیم کے حلقوں کے اندر جم کر بیٹھے، فضائل کی تعلیم ہے۔ فضائل کی تعلیم ایمانیات میں سے ہے، اس سے ایمان بڑھے گا، عمل کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اب عمل کو صحیح کرنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کر کے اس کو سیکھنا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے آدمی کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنا چھوٹا بڑا مسئلہ جو بھی ہو اس کو علماء کی طرف رجوع کر کے سیکھنا، اس میں سستی نہیں کرنی۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص کو مسجد میں شیطان نظر آیا، اس نے شیطان سے پوچھا تو یہاں مسجد میں کیا کرنا ہے، تیرا یہاں کیا کام ہے؟ تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں اس کی نماز خراب کرنے کے لیے یہاں بیٹھا۔
ان کا پھر انتظار کس بات کا؟ ان کا یہ جو لیٹا ہوا ہے یہ عالم ہے، تو میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے اس کو مسجد سے نکال کر روانہ کروں کہیں، پھر اس کی نماز خراب کروں، پھر اس کو ایک دفعہ ذہن میں کہ بھئی مجھے مسئلہ پوچھنا ہے، وہ ایک دفعہ ذہن میں آئے گا چلا جائے۔ اگر میں نے ابھی اس کی نماز خراب کی تو جو کہ مولوی صاحب برابر میں لیٹے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھ لے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں۔ تو شیطان جو ہے وہ شروع میں ہوتا ہے کہ ہاں بھائی مسئلہ پوچھنا ہے، اتنے میں جو ہے ذہن سے نکل جانا، اب نماز میں باقی رہ جاتی کہ نہیں، جو بھی مسئلہ ہو فوراً علماء کی طرف متوجہ ہو کر اس کو سیکھیں کہ یہ میرا یہ مسئلہ ہے، اب بتائیں کہ کیا کریں۔ اور فضائل والا علم فضائل کی تعلیم کے حلقے میں ہے، اور اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر بھی فضائل کی تعلیم کے حلقے زندہ ہوں۔ آج میرے دوستوں یہی قرآن اور یہی احادیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی سنتے تھے اور منافقین بھی سنتے تھے، کیوں نہیں؟ دونوں سنتے تھے اور ایک ہی مجلس میں سنتے تھے یا علیحدہ علیحدہ مجلس میں؟ ایک ہی مجلس میں سنتے تھے۔ اب صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ایمان بڑھتا اور منافقین کا نفاق بڑھتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب سنانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور ایک ہی مجلس میں سنا رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ وہ ان کو کسی اور مجلس میں سنا رہے ہیں، ان کو اور مجلس میں، کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دل کی تصدیق کے ساتھ سنتے تھے۔ کس کے ساتھ سنتے تھے؟ دل کی تصدیق کے ساتھ۔ تو اس تصدیق کی وجہ سے دل میں نور آتا، اس نور کی وجہ سے عمل کی توفیق ہوتی، عمل کرتے کامیاب ہو جاتا۔ منافقین سنتے وہ تردد کے ساتھ سنتے کہ صحیح ہے، غلط ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، تو اس تردد کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ظلمت آتی، اس ظلمت کی وجہ سے عمل نہ کر پاتے، یا کرتے تو تھوڑا سا دکھلاوے کے لیے، جیسے قرآن میں ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ناکام ہو جاتے۔ آج اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کوئی منافق نہیں، یہ بات تو طے ہے، کیوں نہیں؟ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کا شکر ہے کوئی منافق نہیں ہے، سب ایمان والے ہیں، تو ہمارا بار بار سننا ہمیں عمل پہ کھڑا کیوں نہیں کرتا؟ منافق تو ہے نہیں کوئی، کہ ہماری تصدیق میں کمی ہے۔ تصدیق میں کیا ہے؟ کمی۔ جس تصدیق کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا چاہیے تھا، اس تصدیق میں کمی ہونے کی وجہ سے بار بار سننا ہمیں عمل پہ کھڑا نہیں کرتا۔ تو فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں دل کی تصدیق کے ساتھ بیٹھے کہ جو کہا اور سنا جا رہا ہے یہ حق اور سچ ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، یہ حق اور سچ ہے۔ تو پھر جو ہے جیسے مثال کے طور پر آج ہم میں اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا مسئلہ ہوتے نہیں۔ تو بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ جس کی رات کو سوتے ہوئے آنکھ کھل جائے، وہ کھل جاتی ہے، اور وہ چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد اللہم اغفر لی کہے، جو دعا مانگے گا اس کے بعد وہ دعا قبول ہوگی، جو بھی دعا مانگے۔ اب جس نے تو دل کی تصدیق کے ساتھ سنا اسے تو عمل کی توفیق ہوگی، اور جس نے تردد کے ساتھ سنا اسے رہ جائے گا۔ کتنا آسان سا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چوتھا کلمہ پڑھ لے تیسرا کلمہ، اور یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ اگر اٹھ کے وضو کر لیا اور 2 رکعت پڑھ لیے تو یہ 2 رکعت بھی اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، جو دعا مانگی وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے تو یہ 4 رکعت اس کے شب قدر کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اب ایک رات شب قدر کی پورے سال میں آتی ہے، اس کے لیے لوگ کتنی محنت، کتنی مشقت، کتنے مجاہدے کرتے ہیں کہ ہمیں شب قدر مل جائے۔
تو ہماری ہر رات شب قدر کے برابر ہو سکتی ہے اگر عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلنے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیں، چاہے کسی بھی نیت سے پڑھ لیں، حاجت کی نیت سے پڑھ لیں، تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، توبہ کی نیت سے پڑھ لیں، کسی بھی نیت سے پڑھ لیں. تو کتنا آسان نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فضائل کی تعلیم سے ہمیں اعمال کے فضائل کا پتہ چلے گا کہ اس عمل کی کیا قیمت ہے، پھر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا. اب اس عمل کو صحیح کرنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کر کے اس کو سیکھ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر. فرمایا ذکر کرنے والوں کی مثال زندوں کی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردوں کی ہے. ذکر جو ہے اگر اس کی شرائط کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کا پورا فائدہ. صرف تسبیح کرنا ذکر نہیں ہے. فرمایا کل مطیع ذاکر، ہر مطیع یعنی اطاعت کرنے والا وہ ذاکرین میں شمار ہوتا کہ اللہ کا ہر حکم اس موقع کا ذکر ہے، اس کو پورا کرنا اس موقع کا ذکر ہے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو کیا ہوتا ہے؟ سکون ملتا ہے، راحت ملتا ہے. آج ہم نے سوچا کہ ہمارے ذکر سے ہمیں راحت کیوں نہیں مل رہی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی راحت نہیں ملتی. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ نہیں. تو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ لوگوں کے یہاں کوئی ایسا ایریا ہے جہاں نو پارکنگ ہو؟ کہاں؟ مثال صدر میں. اب صدر میں کوئی مسجد بھی ہوگی، جامع مسجد بھی ہوگی کوئی صدر میں. آدمی غلط جگہ گاڑی پارک کر کے جمعے کی نماز کے بڑے فضائل ہیں. امام صاحب کے سامنے پہلی صف میں جا کے جمعے کی نماز پڑھے تو کیا خیال ہے اسے اطمینان ملے گا؟ کیوں؟ گاڑی اس نے غلط پارک کی. تو کس کا حکم توڑا اس نے؟ خالق کا، مخلوق کا؟ مخلوق کا. ٹریفک پولیس کا حکم. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ جرمانہ کر دیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے. تو مخلوق کا حکم توڑ کر خالق کی اطاعت سے سکون چھن گیا تو جو براہ راست خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے ذکر کر رہا ہے اس کے ذکر سے اس کو سکون کیسے ملے؟ مل سکتا ہے؟ وہ تو ذکر سے سکون تب ملے گا جب خالق کی اطاعت کرتے ہوئے ذکر کریں. اگر خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں تو اس ذکر سے سکون نہیں ملے گا، اتنا بے چینی. جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے جنت تیار ہوتی ہے. کیا تیار ہوتی؟ جنت. اور جنت کی یعنی جھونکا جو ہے اس طرف آتا ہے دنیا کی طرف تو اس سے اس کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. اور جب گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم تیار ہوتی ہے. اور جب جہنم تیار ہوتی ہے تو جہنم کے اثرات دنیا میں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس سے اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے. تو ذکر کے شرائط ہے، عرض کر دوں. فرمایا کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اس پر اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا اس کو بھی معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا اس کو بھی معاف کر دے. آج ہم استغفار کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے، لیکن استغفار کرتے ہوئے کبھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں کس غلطی پر استغفار کر رہا ہوں. تو استغفار کی تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے، غیبت بھی چل رہی ہوتی ہے. استغفار کی تسبیح بھی چل رہی ہے، غلط دیکھ بھی رہا ہے، غلط سن بھی رہا ہے، غلط سوچ بھی رہا ہے. بلکہ آج کل تو غیبت بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے، اور غیبت شروع چل رہی. اسکول میں بچے سے غلطی ہو جائے تو ٹیچر اس سے کیا کہلواتا ہے؟
کہ میرے ساتھ ہو یا کہیں اور. تو ٹیچر کیا کہلواتا ہے اسے؟ ہاں جی نہیں، سوری کہنے پر ٹیچر معاف نہیں کرتا. کیوں جی؟ یہ دینی طلباء بیٹھے ہیں، استاد کیا کہلواتے ہیں؟ ہاں جی دوبارہ نہیں کرنا. ٹیچر بھی یہی کہلواتا ہے دوبارہ نہیں کرنا، اور مدرسے کا استاد بھی یہی کہلواتا ہے. اور گھر میں غلطی ہو جائے تو والدین کیا کہلواتے ہیں؟ آئندہ نہیں کرو. جب تک آئندہ نہ کرنے کی گارنٹی نہ دے، نہ والدین معاف کرتے ہیں، نہ ٹیچر معاف کرتا ہے، نہ قاری صاحب معاف کرتے ہیں. کسی ادارے میں بھی غلطی ہو جائے تو کوئی سفارش کے لیے جائے تو کہتے ہیں یہ آئندہ نہیں کرے گا، اب اس کو معاف کر دیجیے. تو گویا مخلوق سے معافی مانگنے کے لیے آئندہ کی گارنٹی دی جا رہی ہے. تو کبھی خالق سے معافی مانگنے کے لیے آئندہ کی گارنٹی دی ہے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے. تو بقول ایک بزرگ کے کہ ہمارے تو استغفار پر بھی استغفار کی ضرورت ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کس چیز پر استغفار. تو آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ جب اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ پاک اس گناہ کو بھی معاف فرمائیں گے. اس گناہ کی وجہ سے جن نیکیوں کی توفیق سلب ہوئی تھی اللہ پاک ان کو بھی واپس لوٹائیں گے. اور اگر پکی ٹھکی توبہ کر لی تو ان تمام گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما دیں گے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. آج ہم سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا وبال صرف مرنے کے بعد ہوگا. نہیں، دنیا میں جو سب سے بڑا گناہوں کا وبال آتا ہے جس کو ہم وبال نہیں سمجھتے، کہ اللہ پاک کسی نہ کسی نیکی کی توفیق سلب کر لیتے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، تو ایک دن نماز میں ایک رکعت میں مسبوق ہوئے. تو نماز کے بعد حضرت جی نے دیکھا کہ وہ نماز رکعت پوری کر رہے، نماز پوری. تو پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت آیا تو وقت پہ تھا، وضو کرتے ہوئے دانتوں سے خون آنا شروع ہو گیا. تو اتنے میں کلی کرتے کرتے کہ جب خون رکے گا تو آگے وضو مکمل کروں گا. تو اتنے میں وضو مکمل کیا تو رکعت نکل گئی. تو حضرت نے پوچھا کہ کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ خون آیا ہی کیوں تھا، کہ جو رکعت نکلی ہے کیوں نکلی، کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی جس کے سزا میں اللہ نے مجھ سے تکبیر اولا بھی سلب کر لی، پہلی رکعت بھی سلب کر لی اور رکعت بھی نکل گئی. ہم دیکھیں ہماری اپنی زندگی میں کتنے معمولات ہوتے ہیں، بعض دفعہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسی مشغولیت ہوتی ہے کہ وقت نکل جاتا ہے، عمل نکل جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے ہم سے کسی گناہ کی وجہ سے اس عمل کی توفیق سلب کر لی. تو جب تک توبہ نہیں کریں گے اس کی توفیق واپس نہیں. تو اپنی خطاؤں کو یاد کر کر کے اس پر اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ معافی مانگنا، تو اللہ پاک گناہ کو بھی معاف فرمائیں گے اور اس گناہ کے بدلے میں نیکی بھی عطا فرمائیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے 1 ملین کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ کہے گی میں نے معاف کر دیا، تو خوشی ہوگی نہیں ہوگی. اور اگر ساتھ ہی وہ یہ بھی اعلان کرے کہ بھئی 1 ملین میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجیے، تو پھر کتنی خوشی ہوگی. تو ایک ہے گناہوں کا معاف ہو جانا اور ایک ہے گناہوں کا نیکیوں سے بدل جانا. یہ تو گناہ تھے، اب وہ سارے گناہ نیکیوں میں شمار ہو گئے. وہ کب ہوگا؟ جب پکی ٹھکی توبہ کریں. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق. اسی طرح ایک تو ہے کہ فارغ ہو کر اللہ کا ذکر کرنا. قرآن میں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب یہ اللہ پاک اپنے نبی کو فرما رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کوئی تجارت کرتے تھے؟ یہ زراعت کرتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے. اب اس میں بھی اللہ پاک ان کو فرما رہے ہیں کہ نبی جی دعوت سے فارغ ہو کر میرے ذکر میں میری یاد میں مشغول ہوئے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور دوسری چیز کیا بتلائی؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تبتل کے ساتھ
انہیں کی بھی تسبیح چل رہی ہے، ہاں بھائی وہ کیا ہوا، چاہے آئی نہیں آئی، وہ فلاں کام ہوا نہیں، تو دماغ ادھر ادھر کہ نہیں، اپنے آپ کو فارغ، دل دماغ کو فارغ کر کے اللہ کا ذکر۔ سبحان اللہ، میرا اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی۔ اب اس سے کیا ہوگا، اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آنا شروع ہوگی، لیکن جو اپنی بڑائی دل میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اتنی جلدی نہیں نکلتی، اس کے لیے اپنی نفی کرنی ہوگی کہ سبحان اللہ، میرا اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، میں تو عیبوں سے بھرا ہوں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، جو پاک ہے اس کی تعریف، میں تو ناپاک ہوں، ناپاکی کی تعریف ہوتی، کیونکہ ناپاکی کو تعریف ہوتی، تو تعریف تو پاک کی ہوتی ہے، اور پاک کون ہے؟ اللہ جل شانہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میواتیوں کو بہت آسان الفاظ میں کلمے کا مفہوم بتلایا، ہمارے لا الہ جی پہ نہیں چلوں گا، الا اللہ حکم پہ چلوں گا، لا الہ من چاہی زندگی نہیں گزاروں گا، الا اللہ رب چاہی زندگی گزاروں گا، لا الہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، الا اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ۔ اب یہ میواتیوں کو اتنے آسان مفہوم کے اعتبار سے سمجھا، اب یہاں سوال آتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو میری کیا حیثیت ہے؟ آخر میں بولتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، چلتا ہوں، سوچتا ہوں، تو میری حیثیت چوکی دار کی ہے۔ کس کی ہے؟ چوکی دار مالک کے مال میں اگر مالک کی مرضی سے تصرف کرتا ہے تو مالک کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، اور اگر اپنی مرضی سے تصرف کرے تو پھر مالک کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ جب خوش ہوتا ہے تو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو پھر سزائے بھی دیتا ہے۔ تو جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں یا ہمارے ارد گرد ہیں، ان ساری نعمتوں کا حقیقی مالک کون ہے؟ ایک اکیلے اللہ۔ اب ان نعمتوں کو اس اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، جب خوش ہوگا تو پھر اس میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور اگر ان نعمتوں کو اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو پھر اللہ ناراض ہوگا، جب ناراض ہوتا ہے تو پھر سزائیں بھی دیتا ہے، بس جیسے اس کے جی میں ہوتا ہے کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہماری مثال تو چوکیدار کی، یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ چیز میری ہے، جیسے چاہوں استعمال کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے؟ بعض دفعہ کہتے ہیں نا آدمی، اس سے کوئی کسی کو منع کرا بھی کہتے ہیں میری ہے، تم کون ہوتے ہو؟ یہ ایمان والوں کے الفاظ نہیں، یہ قارون کے الفاظ ہیں۔ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، اے موسیٰ یہ تو ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے کہ اس کو یوں استعمال کرو یوں؟ ایمان والا کہتا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، یہ فرق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات ورا ورا ہے، بڑی ہے، اللہ اکبر، مادام هو اکبر هو یفعل، مادام هو یفعل هو یطاع۔ اللہ بڑا ہے، بڑا سب کچھ کرتا ہے، جو سب کچھ کرتا ہے اس کی ماننے میں کامیابی ہے، جو بڑا نہیں وہ سب کچھ کر نہیں سکتا، جو سب کچھ کر نہیں سکتا اس کی ماننے میں کامیابی کوئی نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں بڑا کون ہے؟ یہ بولو سے اللہ، زبان سے کہتے ہیں بڑا کون ہے؟ اللہ، اور دل میں اپنی بڑائی بھی ہوتی ہے، کہتے نہیں ہیں لیکن دل میں ہوتی ہے، پتہ موقع کے اوپر چلتا ہے۔ اب دکان میں اگر اللہ پاک کی نافرمانی ہو رہی تو غصہ آتا ہے، اور اگر دکان کے مالک کی نافرمانی ہو تو پھر غصہ آتا ہے۔ گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو تو غصہ آتا ہے، اور میری نافرمانی ہو تو پھر آتا ہے، کسی بھی ادارے میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دل میں اپنی بڑائی بیٹھی ہے۔ اگر اللہ کی بڑائی دل میں ہوتی تو اللہ کی نافرمانی پر غصہ آتا، اللہ کی نافرمانی پہ غصہ نہیں آ رہا، اپنی نافرمانی پہ غصہ آ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے تو
بالکل کافر جو ہے گر گیا، وہ تلوار سونتی تو اس نے منہ پر تھوک دیا، تو جیسے اس نے منہ پر تھوکا تو تلوار واپس کسی نے پوچھا بھی وہ تو بالکل آپ کے تلوار کے نیچے تھا، یعنی نشانے پہ تھا، کہ پہلے اس کو اللہ کے لیے مار رہا تھا، جب اس نے میرے منہ پر تھوکا تو میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا تو میں نے تلوار پیچھے کر دی۔ یہ تھا کہ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت تھی، جو کچھ کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے، کسی اور کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یا اللہ میں اپنی محنت مجاہدے کوشش سے نہ کوئی نیکی کر سکتا ہوں نہ کسی بدی سے بچ سکتا ہوں۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یا اللہ میں تو بیوی بچوں میں، کاروبار میں، ملازمت میں پھنسا ہوا ہوں، میں اپنے یعنی اپنے اس سے مسجد میں نہیں جا سکتا، تو اپنے فضل سے مجھے مسجد میں لے جا۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ میں تو اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچوں میں، زراعت میں، تجارت میں پھنسا ہوا ہوں، میں نہیں جا سکتا، یا اللہ تو اپنے فضل سے مجھے لے جا۔ کہتے ہیں مگر کبھی سوچتے نہیں کہ کیا کریں۔ اور جب ان تصورات کے ساتھ چند دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے تو دیکھیں کہ اللہ کی بڑائی کس طرح دل میں آنا شروع ہو جائے۔ کریں گے سب 100 دفعہ تو شروع میں نہیں کر سکتے، 3-4 دفعہ سے شروع کریں، اپنی تسبیح پوری، ایک دن ایسا ایسا آئے گا کہ وہ پوری تسبیح جو ہے اشتہار کے ساتھ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا استحضار کرتے ہوئے دروشی، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی، اور جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، اپنے اندر بھی لانے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور پوری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو پہنچانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مسئلہ تو حل تھا، اللہ نے اعزاز میں فرما دیا کہ اگر ہوتے بھی تو معاف، ٹھیک، نبی تو معصوم ہوتا ہے، یہ تو اعزاز کے لیے ہوا کہ اگر ہوتے بھی تو معاف تھے، ٹھیک۔ تو آدمی کو اپنا فکر ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا فکر ہوتا ہے، تو بیوی بچوں کے متعلق کیا فرمایا؟ بیٹی کے متعلق فرمایا کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ داماد کے متعلق فرمایا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ نواسوں کے متعلق فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، ازواج مطہرات، جنت میں بھی ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہوگی، امہات المومنات، ان کا مسئلہ بھی حل، بچوں کا مسئلہ بھی حل، داماد کا مسئلہ بھی حل، دامادوں کا مسئلہ بھی حل، نواسوں کا مسئلہ بھی حل۔ تو پیچھے کون رہ گئے؟ دوست احباب، تو ان کے متعلق بھی اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری فرما دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو پھر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ساری رات بعض دفعہ اس طرح روتے تھے کہ سینے سے اس طرح آوازیں آتی تھی جس طرح ہڈیاں ابل رہی ہوتی اور پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، تو وہ کس کے لیے تھا؟ وہ مجھے آپ کے لیے تھا۔ وہ کس کے لیے تھا؟ مجھے آپ کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا استحضار کر کے دروشی پڑھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی، اور جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی اتنا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اب آتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ کہتا ہے، 70 فرشتے 1000 دن تک اجر و ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے۔ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ درود شریف فرمایا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم، زبر کے ساتھ فرمایا جو 500 دفعہ روزانہ یہ درود شریف پڑھے گا دونوں جہان میں محتاج نہیں ہوگا۔ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ آخر زمانے میں اس درود شریف کو بہت زیادہ فرماتے تھے۔ اسی طرح آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک
وصلی علی سیدنا محمد النبی کما ينبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ. اس دن پوری دنیا میں جتنا درود شریف پڑھا جائے گا اس سب کے بقدر اس اکیلے کا نامہ اعمال اوپر جائے گا. ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور جو شخص 10 دفعہ درود شریف